وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. جی کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں ہم نے؟ یہ پنکھا یہ والا کھول دیں ہلکا سا. جی کون کون تھا پچھلی کلاس میں؟ آپ تھے آپ بھی نہیں تھے. جی تو ریکارڈنگ سنی ہوگی کچھ یوٹیوب پہ. متبرک سمجھنا، کسی پتھر کو یا شجر کو یا کسی بھی چیز کو متبرک سمجھنا. ہم تقریباً 2 کلاسز سے یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ شریعت میں یا اس دنیا میں کسی چیز سے برکت کا حصول، یعنی کسی چیز کو برکت کا باعث سمجھنا، اس کے کیا اصول ہیں. ہم نے سب سے پہلے جائز متبرک یا وہ متبرکات جو شریعت سے ثابت ہیں وہ ہم نے کچھ بتائی تھیں. پھر کچھ پچھلی کلاس میں جو شریعت کی روح سے ممنوع ہیں وہ ہم نے بتائی تھی کہ یہ چیز متبرک نہیں ہو سکتی. اور اس کے حوالے سے ہم نے 4 اصول بتائے تھے کہ کسی بھی چیز کو متبرک ہونے کے لیے 4 چیزیں اس میں ہونا لازمی ہیں. 4 شرائط ہیں، جب وہ پائی جائیں گی تو وہ چیز متبرک ہو سکتی ہے. نمبر 1، کہ اس چیز میں برکت کا ہونا شریعت سے ثابت ہو. کس سے؟ شریعت سے ثابت ہو. مثلا مدینہ بابرکت ہے، شریعت سے ثابت ہے کہ مدینہ کے ساع میں اور مد میں برکت ہے، وہاں کے رہنے میں برکت ہے. قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے. یہ ہو گئی شرط نمبر 1. شرط نمبر 2 جی تو ٹھیک ہے، مدینہ کے تو فضائل ہیں اپنی جگہ، لیکن شریعت میں متبرک سمجھنے کے دوسرا اصول کیا ہے؟ ثابت ہو گیا. اب کیا ہو جی؟ سبب سمجھا جائے. اس کا نمبر تو چلیں بالکل صحیح ہے، یہ ایک شرط ہے، لیکن اس کو ہم آخر میں لاتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے برکت طلب بھی کی جائے. برکت طلب کرنا بھی ثابت ہو. یعنی مدینہ میں جا کر رہنا، اس کی برکت کو طلب کرنا ہے. ٹھیک؟ بزرگوں، انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا، تو اس سے برکت کیسے طلب کی جائے گی؟ طلب تو نہیں کر سکتے. کسی انسان سے آپ برکت کیسے طلب کریں گے؟ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ دعا کروا لیں اس سے، یا اور بھی جو کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ہو گئی دوسری شرط. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ برکت طلب بھی اس طرح کی جائے جیسے شریعت سے ثابت ہے. مدینہ بابرکت ہے، ثابت ہو گیا. مدینہ سے برکت طلب کی جائے گی، بالکل کی جائے گی. کس طرح کی جائے گی؟ جیسے شریعت سے ثابت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہاں رہنے سے برکت طلب کی جائے، وہاں کوئی کاروبار کرنے سے طلب کی جائے، یا وہاں نماز پڑھنے سے طلب کی جائے. آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، مدینہ میں مکہ سے زیادہ برکت ہے. مدینہ مکہ سے زیادہ بابرکت ہے، سوائے حرم مکی کے، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ وہ
اوبویسلی دنیا کی شاید نماز کے حوالے سے سب سے، اور وہ بھی نماز کے حوالے سے سب سے بابرکت جگہ ہے کہ حرم میں یا جو حرم مکی ہے یعنی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے پڑھنے کے برابر ہے. صحیح. تو اب مدینہ سے برکت بھی کیسے طلب کی جائے گی؟ جیسے ثابت ہے، یہ نہیں کہ کوئی مدینہ کی مٹی اٹھائے اور اپنے سر پہ ڈال لے، مدینہ کا پتھر اپنے ساتھ لے جائے گی جو مدینہ کا پتھر ہے. کھجور کے پتے توڑ کے، مدینہ کے کھجور کے پتے ہیں. ہاں وہاں اگر اول تو جوتی بہت سے لوگ نہیں پہنتے کہ جی تو مدینہ ہے، مدینہ میں جوتی کیسے پہنے ہوں، یہ تو توہین ہے. یہ کچھ اضافی کچھ تکلفات ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے. جوتی کیوں نہیں پہنی جائے؟ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے، عجیب عجیب قصے کہانیاں. مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں کہ وہ ایک بزرگ مدینہ میں گئے، 5 دن 6 دن کا ان کا قیام تھا. تو وہ جب آنے لگے تو وہاں کے شہر والوں نے ان کو وہاں سے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہ نہیں، آپ بڑی ہستی ہیں، بزرگ ہیں، آپ یہاں رہیں، کئی دن آپ رہیں. تو وہ اس میں جنہوں نے کہ 20-21 دن انہوں نے گزارے مدینہ میں، اور 21ویں دن یا 22ویں دن انہوں نے کہا کہ بھائی اب مجھے جانے دو، اب مجبوری ہے میری جانا. کہ بھائی کیوں، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ کہ 22 دن سے میں باتھ روم نہیں کیا، ابھی مجھے جانے دو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی کہ مدینہ میں باتھ روم نہیں جاتا میں. یہ ان کی کرامت لکھی ہے. وہ بہت پہنچے ہوئے پیر تھے، 22 دن تک باتھ روم نہیں کرتے تھے وہ، اور مدینہ میں نہیں گئے. یہ میں نے نہیں بنائی کہانی بھائی، کتابوں میں لکھی ہے، دکھا دیں گے آپ کو. اور ایمان نہیں بڑھتا، ہنسی زیادہ آتی ہے ایسی باتیں پڑھ کے. بھائی یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ سے زیادہ بڑھ کے ہو گئے، نبی علیہ السلام سے زیادہ بڑھ کے کوئی ہستی ہو گئی. یہ انسان کے ساتھ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کو کرامت سمجھنا اور اس کو پتہ نہیں کیا سمجھنا اور اس کو توہین نہیں. جوتی نہ پہننا، بھائی پہن سکتے ہیں، جوتی پہننا مباح، آپ نہ پہنیں، آپ کہیں بھی نہ پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے. تو یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ برکت بھی اس طرح طلب کی جائے گی جس طرح شریعت سے ثابت ہے. صحیح. یہ نہیں کہ آپ مدینہ کی سڑک پہ لیٹ گئے کہ جی مدینہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بابرکت کہا تھا اس لیے میں قمیض اتار کے آج سے زمین پہ لوٹ پوٹ ہوں گا. نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور آخری وہی جو پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی چیز کو برکت سمجھا جائے تو محض اس کو سبب ہی سمجھا جائے. کیا مطلب سبب سمجھا جائے؟ کہ اصل برکت ڈالنے والی ذات اس میں اللہ ہی کی ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کافی بہرحال بات ہو چکی ہے. آئیے جی، چیپٹر ہے باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، اس کے بارے میں کہ جو بابرکت سمجھے شجر کو یا حجر کو اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. یہاں سوال یہ ہے شجر کا ذکر کیوں کیا؟ ہاں، درخت کا ذکر کیوں کیا؟ کسی اور چیز کا بھی تو کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت پہ ٹیک لگاتے تھے لوگ اس کو الگ معاملہ تھا، ٹیک نہیں لگائی. جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی جب وہ وہاں جا رہے تھے عمرے کے لیے اور خبر آئی کہ جی حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، تو وہاں بیعت رضوان ہوئی تھی. تو اس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اس درخت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا، وہاں جا کے اپنی عبادات کرنا شروع کر دی. کیا یہ درخت اس پہ نبی علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ کیا یہ درخت اسلامی تاریخ میں ایک اہم کردار نہیں رکھتا تھا؟ کیا اس درخت میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا رکن نہیں ہوا تھا؟ اجتماعیت کی اتنا بڑا معاملہ ہوا تھا کہ سب نے کھڑے ہو کے بیعت کی تھی کہ اب ہم جا کے یہ کام کریں گے. جی فتح مبین کہا اس کو. لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، حضرت عمر نے جا کے اس درخت کو ہی کاٹ دیا. ہاں، اسی طرح یہ پتھر حجر، سب سے زیادہ حجر اسود ہے. حجر اسود کو لوگ متبرک سمجھتے ہیں. بھائی اس کے متبرک ہونا وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. صحیح. اس پہ ہاتھ لگا کے اپنے جسم پہ ملنا کہ یہ بڑا بابرکت درخت ہے، نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے.
حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ بھائی انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہی ہے، اگر نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ نہیں دیا ہوتا ما قبلتک ابدا، میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرت عمر واقعی میں وہابی تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ کعبے میں رکھا ہوا پتھر فائدہ نقصان نہیں دے سکتا. کعبے سے زیادہ کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی اور بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی بھی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی نا، جبکہ مکہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. کعبے میں وہ پتھر رکھا گیا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، کئی انبیاء اس جگہ پہ آئے، دشمنان اسلام اس پہ حملہ کرنے آئے، اللہ کے افواج آ گئیں، پرندے آ گئے، انہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اس میں رکھا ہوا پتھر حضرت عمر کا عقیدہ تھا یہ نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا. اور جی کتنا عالی مقام ہے اس پتھر کا، تو وہ نہیں دے سکتا نفع نقصان. لیکن ہمارے یہاں کسی گدھے کی قبر کے اوپر مزار بنا ہو، اس کے دروازے کی چوکھٹ بابرکت ہو جاتی ہے، اس کی جالی کو چومنا مسنون ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جالی کو چومنے سے ہماری بگڑی بن جاتی ہے. کتنی جہالت ہے. انسان واقعتاً خالص قرآن و سنت پڑھے نا، اگلے دن ہی موحد ہو جائے. کئی ایسے لوگ مجھے ملے، ان پوچھے بھائی آپ توحید پہ کیسے ہیں؟ قرآن پڑھا تھا. کچھ نہیں کیا، قرآن پڑھا. قرآن خود بخود انسان کی تربیت کرتا ہے، خود بخود انسان کی تصحیح کرتا ہے. آپ قرآن پڑھیں، بار بار اللہ کی توحید کی باتیں آتی ہیں کہ جب کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے تو تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو. بہرحال تو انہوں نے یہ چیپٹر باندھا اور بڑا عظیم چیپٹر ہے، اور آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ موجود ہے. بزرگوں کا جھوٹا متبرک، جگہوں کو متبرک. مسجد بابرکت ہے، ایک منٹ آپ کی بات کر رہا ہوں، مسجد بابرکت ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا بابرکت ہے، مسجد میں ذکر اذکار کرنا، مسجد میں تعلیم حاصل کرنا بابرکت ہے. مسجد کے دروازے، مسجد کی کنڈیاں، مسجد کے پنکھے، مسجد کی چادریں، یہ نہیں ہے بابرکت. اس میں کوئی عقیدہ یہ نہ رکھے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہاں یہ صاف ستھری ہونی چاہیے. مسجد کے ہونے سے، مسجد میں وہ چیز ہونے سے اس معاملے میں تو کوئی برکت کا پہلو ہو سکتا ہے، اس میں مزید خیر اللہ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ چیز اس سے اپنے ہی طور پہ برکت طلب کرنا، کوئی بھی چیز کو آپ 4 اصولوں پہ ڈال دیں وہ فٹ نہ آئے، یہ 4 شرائط پہ ڈال دیں وہ فٹ نہ آئے تو وہ برکت نہیں ہوگی. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، قرآن بالکل صحیح بات بولی میری بات کہ جی قرآن پڑھنے سے موحد ہو گئے کہ بھئی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے، صرف تلاوت کرنے سے نہیں. تلاوت کری چلے جا رہے ہیں بھائی ثواب تو مل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ترجمہ ہی نہیں آ رہا، یہ اپنے اندر ایک موضوع ہے بھائی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی قرآن کے حقوق میں سے. ہمارے یہاں کیا ہے جی ناظرہ پڑھ لیا، ناظرہ کے بعد بچے کو حفظ کرا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ چھٹی دی، ماں باپ جنتی ہو گئے، 7 لوگ جنت میں چلے گئے. جی قرآن کے تو 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں. یہ جو 7 بندوں والی حدیث ہے یہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے کہ یہ 7 بندے جا رہے ہیں. ارے بھائی 7 کیا، میں کہتا ہوں 500 بندہ جنت میں جائے گا، 500 سے زیادہ جائے گا. کیسے جائے گا؟ ہاں ایک بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے، حفظ بھی کر رہا ہے، اس کے استاد کو ثواب ملے گا، جس ادارے میں پڑھا اس کو ثواب ملے گا، ان کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، ان کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، ان کے استاد کو ثواب ملے گا. جو بچہ پڑھا اس کے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بھائی بہن کو نہیں ملے گا اس کے جس میں معاونت کی اس میں؟ جی بالکل. تو بہرحال تو ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. مجھے آواز نہیں آ رہی. ہاں ایک آیت کو سمجھ کے اگر پڑھ لے تو کئی دنوں کی عبادت سے بہتر ہے، کئی دنوں کی عبادت سے بہتر ہے. آیت لائے ہیں افرأیتم اللات والعزی، پوری آیت ہے آپ لوگ کے پاس؟ ذرا پڑھیں. یہ سورہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نجم کی آیتیں ہیں، سورہ نجم کی آیتیں ہیں. کیا ہے آیت؟
اس سے پہلے کچھ ہے؟ اچھا اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے کا منظر سن لیں, پہلے ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس سے پہلے کا جو پس منظر ہے یہ پچھلی آیت میں بتاتا ہوں. افرأیتم اللات والعزیٰ, کیا آپ نے, بتائیے مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں. یہ لات کون تھا؟ یہ لات کیا تھا؟ یہ ان کا بت تھا. عزیٰ بھی بت تھا یعنی معبود تھا. والمناۃ الثالثۃ الاخریٰ, اور جو منات تھا یہ بھی اخرى. ان کے بارے میں ذرا بتائیے مجھے, کیا مطلب بتائیے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے. صحیح, نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قد رأى من آیاتنا الکبریٰ, یہ اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہماری بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کیا دیکھی؟ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ نے آسمان بنائے, زمینیں بنائی ہیں, اللہ کی جنتیں ہیں, بڑی بڑی فرشتے دیکھے, بڑی بڑی, وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بڑی بڑی قومیں میرے سامنے پیش کی گئیں, اسی میں پڑھا تھا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو اب مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ, کیا ان کی کوئی نشانیاں دیکھی تم نے؟ یہ تو بت ہیں, یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے. شیخ سلیمان الرحیلی کہتے ہیں کہ ہم ایک شہر میں گئے, ایک جامعہ تھی, تو وہاں پہ دو قسم کے لوگ تھے. کوئی بوزیا قسم کے کوئی نام کا فرقہ تھا, تو ان کا کوئی بت تھا. تو وہ جامعہ میں داخل ہوتے ہوئے, مدرسے میں یا اپنی یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے, وہ بت سامنے ہی نصب تھا. تو کیا کرتے تھے کہ اس بت پہ وہ ایک سیب رکھ کے چلے جایا کرتے تھے, سیب پیش کرتے تھے. صبح بھی اور شام کو جاتے ہوئے بھی ایک سیب دیتے تھے بت کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بت انسان سے ایک سیب لینے کا محتاج ہے وہ انسان کو کیا دنیا کی بگڑی بنا کے دے گا, اس کی انسان کے کیا حاجات کو پورا کرے گا. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ تم اب ان کے بارے میں بتاؤ, جو لات اور عزیٰ ہے نا, اب ان کے بارے میں بتاؤ. والمناۃ الثالثۃ الاخریٰ, لات, یہ تینوں نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے مشتق ہے. مشتق مطلب اسی سے بنے ہیں. لفظ لات کس سے بنا ہے جی؟ لفظ اللہ سے. لفظ اللہ سے لات بنا دے. اللہ, اللات بننا نہیں بن رہا, میں نے نہیں بنایا بھائی, انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک. دوسرا العزیٰ, عزیز سے بنا ہے. عزیٰ, منات, منان سے. یہ ایک موقف ہے علماء کا کہ جی یہ تینوں نام اللہ کے ناموں سے مشتق ہے, ورنہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں. یعنی لات جو ہے وہ اگر لات پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ اللہ کے نام سے مشتق ہے. اگر لات پڑھا جائے تشدید کے ساتھ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا, اور اصل بات یہی ہے کہ وہ اس زمانے میں ایک شخص تھا, وہ لوگوں کو, حاجیوں کو ستو بنا کے پلایا کرتا تھا. ستو جانتے ہیں نا, جو سے بنتا ہے, اس کو مکس کر کے آپ نے پلا دیا, پینے میں تاثیر میں بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. ستو پلایا کرتا تھا, تو اس کو مر گیا, اس کا انہوں نے بت بنا دیا اور اب اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. ہمارے ابھی ایسے نہیں ہوتا. یہ جتنے لوگ مرے ہیں یہ اپنے زمانے میں بڑے کوئی پیر ہوتے تھے, بزرگ ہوتے تھے, بعض اوقات تو موحد بھی ہوتے تھے. ان کی تعلیمات نہیں ہے جو ان کو اس طرح ان کی عبادت کی جا رہی ہے. دوسرا عزیٰ. عزیٰ بھی ایک درخت تھا یا دو تین درخت تھے جس کے اوپر پھر ایک بنا دیا تھا, ایک بت بنا دیا تھا. تو اسی طرح منات, منان سے نکلا ہے, لیکن یہ اسی سے, منا بھی اس سے نکلا ہے. منا بھی اس سے نکلا ہے. منا میں کیا ہوتا ہے؟ حاجی کیا کرتا ہے منا میں؟ قیام کرتا ہے. پھر حج کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہاں, قربانی کیا کرتا ہے؟ قربانی بھی وہیں ہوتی ہے نا. ابھی تو آپ کا وہ رہنے کی جگہ اور قربانی کی جگہ الگ ہے, ورنہ اس زمانے میں تو بھائی یہ خیمہ ہے, یہ قربانی ہے, یہیں کاٹ لیا, گوشت بنایا, فارغ. تو وہ کیونکہ وہاں پر منا میں بہت زیادہ خون بہایا جاتا ہے اس لیے اس کو منا کہا جاتا ہے. اور یہ منات کو بھی منات اس لیے کہا جاتا تھا, یا کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ ذبح کیا جاتا تھا. کیوں کیا جاتا تھا؟ اس کو بابرکت سمجھا جاتا تھا, اس سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا کہ جی ان کو ہم دیں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے, یہ ہمارا واسطہ ہے اللہ کے درمیان. تو اللہ نے کہا کہ تم ان کے بارے میں بتاؤ. فرأیتم اللات والعزیٰ والمناۃ الثالثۃ الاخریٰ. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے بھائی؟
آیت پوری ہے بھائی کی آیت ہے بھائی اتنی آیت ہے. بہرحال اللہ نے آخر میں کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام ہے جو تم نے بنا کے رکھے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ تمہارے ہی اپنے بنائے ہوئے نام ہیں. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا اللہ کے لیے، کیا تمہارے لیے ذکر ہے یعنی مرد ہیں، اور اللہ کے لیے انثیٰ ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا کہ تم تو اپنے لیے اپنی بیٹی کو بڑی عار سمجھتے ہو، تو اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، بے شک یہ جو ہے نا، یہ ایک بڑی ظالمانہ تقسیم کی ہے تم نے، کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ آیت یہاں لانے کا کیا مقصد تھا، کس وجہ سے لائے جی یہ آیت؟ کیونکہ لوگ یہ لات منات عزیٰ کو بابرکت سمجھا کرتے تھے، ان سے تبرک، ان سے خیر حاصل کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا. اللہ نے بڑی بڑی آیتیں ذکر کر کے ان کا ذکر کیا. کوئی یہ بھی درخت تھے، پتھر تھے، مورتیاں بنائی ہوئی تھیں جن سے کوئی نہ دلیل تھی. اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ یہ تمہارے نام تم نے بنائے ہیں، اللہ نے اس سے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اصل یہ ہے بات کہ جب اللہ نے ان کو پوجنے کی، ان کو فالو کرنے کی، ان کو متبرک سمجھنے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے یہ غلط ہے. صحیح. اس کے بعد ایک بڑی عظیم حدیث لائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں پڑھیں بھائی، ہمارے پاس مائک ہے یہاں پہ، یہاں میل سائڈ پہ مائک ہے نہیں؟ ان کو اگر دینا ہم نے نہیں ہے، چلے میں پڑھ لیتا ہوں. عن ابی واقد اللیثی، واقد اللیثی سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے الی حنین، حنین کی طرف. جی یہ مائک لیں. حنین کی طرف نکلے. یہ حنین، غزوہ حنین کب ہوئی تھی؟ یہ فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے. کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ ابو واقد اللیثی، یہ بھی اس زمانے میں ابھی فتح مکہ کے بعد ہی مسلمان ہوئے تھے، اور اسی وقت حنین کی طرف جانا ہو گیا تھا. تو یہ ابھی نئے نئے تھے اسلام میں، اس لیے ان کو بہت زیادہ بیس مضبوط نہیں تھی ان کو چیزیں صحیح سے پتہ نہیں تھیں. ہاں کہہ رہے خرجنا مع رسول، پڑھیے ہم نکلے حنین کی طرف. مائک میں پڑھنا ہے، مائک میں. ہاں حنین کی طرف جا رہے تھے ہم، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. راستے میں مشرکین کی ایک بیری تھی، وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر ٹھہرتے. ہاں اور ایک منٹ، کہہ رہے جی ہم ابھی نحن حدثاء عہد بکفر، ہم ابھی نئے نئے مسلمان تھے، کفر سے ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے. یعنی یہ بات اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہی انسان کو سب باتوں کا علم ہو جائے، یا پھر ہر انسان کو ہر بات کا علم ہو. غلطی ہو سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کسی کے ذہن میں آپ کے حوالے سے کوئی برا گمان آنے کا خدشہ ہو تو اس کو فی الفور دور کرنا چاہیے. بات انہوں نے بعد میں بتائی کہ کوئی ان سے جو غلطی ہوئی یا انہوں نے بات کہی، پہلے یہ بات کلیئر کر دی بھائی ابھی نئے نئے ہم مسلمان تھے. اور یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو کلیئر رکھ رہا ہے. ٹھیک. ہاں ایکسٹرا آرڈنری ہر بات میں ہی آپ اپنی کلیئرٹی دیں تو یہ تو بہرحال کبھی کبھار نفسیاتی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جس بات میں آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ دوسرے کے ذہن میں کوئی سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں کوئی وہ غلط رائے قائم کر سکتا ہے، تو آپ فوراً اس کو جا کے بتائیں جی میں نے نہیں کیا یہ، نہ یہ میں کر سکتا ہوں، نہ میں نے ایسے سوچا تھا. صحیح، میرے علم میں نہیں تھا، یا میں نے نہیں چاہا تھا، یا میری وجہ یہ تھی غلطی کی. ایسا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. جی نبی علیہ السلام کی بیوی آئی تھیں حضرت جی ام سلمہ ہی غالباً آئی تھیں، وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئی تھیں. تو نبی علیہ السلام ان کو گھر تک چھوڑنے گئے تھے. تو جب گئے تو رستے میں 2 صحابہ گزرے، ان کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام رات کو ایک خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ یہ میری بیوی ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم یہ سوچ رکھیں گے، آپ کے ساتھ ہم یہ تصور کبھی نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے کیا بولا نبی علیہ السلام نے کہ تصور تو نہیں کر سکتے لیکن شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، شیطان ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو کلیئر
ضرورت کے وقت کر دینا چاہیے. کہہ رہے مشرکین کا ایک بیری تھا, بیری کا درخت تھا. بیری آج بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. بیری کا شہد آپ پیتے ہیں, مکھی بیٹھتی ہے اس پہ جا کے تو بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. بیری کے پتے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. یہ جو جنازوں کو ان کا غسل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ اغسلوا بماء وسدر, بیری سے اور پانی سے ان کو دھو, یعنی بیری کے پانی سے دھویا جائے. کہہ رہے وہ بیری تھا ان کا, یعکفون عندہا, وہ اس بیری پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے, ادھر جا کے وقوف یعنی اپنے آپ کو وہاں لے جا کر کچھ وقت گزارا کرتے تھے. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. اپنے کس چیز کو؟ اسلحے کو لٹکایا. بھائی کیوں لٹکاتے تھے؟ برکت کے لیے, برکت کا حصول برکت سمجھتے تھے کہ یہ خاص درخت ہے, اس درخت پہ جا کر ہم نے اپنا اسلحہ کو لٹکائیں گے تو اس میں برکت ہوگی, اور اس ہم وہاں بیٹھیں گے تو برکت ہوگی. ذات انوات, اس کو کہا جاتا تھا ذات انوات. آگے کیا کہا؟ اس کا نام ذات انوات تھا. چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے چلتے چلتے ہم ایک بیری کے پاس سے گزرے. اب یا تو یہ وہی بیری تھا یا پھر اسی سے ملتا جلتا ایک بیری کا درخت تھا. تو انہوں نے دیکھا جی اس بیری کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہا؟ جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے, آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات اجعل لنا ذات انوات کما لہم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیں جیسے ان کے لیے ایک ذات انوات ہے, ہمارے لیے بھی بنا دیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے اس پہ بڑے غصے کا اظہار کیا. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. ایک اور روایت میں آیا اللہ نے کہا سبحان اللہ, ہاں سبحان اللہ, انہا السنن, یہ تو طریقے ہی ہیں بھائی, یعنی یہ وہی پچھلوں کے طریقے چلے آ رہے ہیں جو پچھلوں نے کیا, اب تم بھی وہی کرنا چاہ رہے ہو. نبی علیہ السلام نے بڑے غصے سے بات فرمائی. قلتم, پڑھیے. قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیلی و موسیٰ. ہاں کہہ رہے تم اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ایسے ہی تم نے کہا ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ کو؟ اجعل لنا الہا, اجعل نہیں, اجعل لنا الہا, ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیں کما لہم, جیسے ان کے لیے ایک الہ ہے. جیسے وہ ایک بت کو پوج رہے ہیں, بچڑے کو پوج رہے ہیں, ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیں, ہم بھی ان کی طرح عبادت کریں. انہوں نے کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون, تم تو ایک جاہل قوم ہو. کہا کہ انہوں نے الہ بنایا تھا تو ہمارے لیے بھی بنا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل قوم ہو. نبی علیہ السلام نے اس بات کو کس چیز سے جا کے ملایا, ذرا غور یہ کیجیے گا. نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو صرف متبرک بنانے یا سمجھنے کو الہ بنانے سے تشبیہ دی کہ گویا آپ نے اس کو الہ بنا دیا, تبھی تو یہ شرک ہو گیا, تبھی یہ شرک ہو گیا. اور اگر اس کو صرف سبب سمجھا گیا کہ یہ سبب ہے, اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہے, تو یہ تو شرک اصغر ہے. اور اگر اس کو بذات خود متبرک سمجھا جائے تو یہ شرک اکبر ہے, انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور بالضرور چلو گے ان کے رستوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں, جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی یہ ایسا, اور یہی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسی طرح حذو النعل بالنعل, نعل عربی میں کیا ہوتی ہے؟ نعل کیا ہوتی ہے؟ چپل کو کہا جاتا ہے. ابھی دن آ رہے ہیں آپ کو سننے کو ملے گا نالین مبارک اور جی فلاں مبارک, ٹھیک. تو نالین دو جوتی کو کہا جاتا ہے. انہوں نے نشان بنایا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی نال کا. ہاں پتہ نہیں وہ جوتی تو ویسے ہی نہیں لگتی, انہوں نے کیسے بنا لیا, کس کتاب سے ان کو نالین مبارک کا نقشہ ملا, کیا ملا, خود ہی چیزیں بنا لی. پھر وہ بیج بھی بن گیا, وہ ٹوپی پہ بھی بیج لگتا ہے, پگڑی پہ, عجیب عجیب چیزیں ہیں. ہاں جھنڈے بھی ہیں, گاڑی کے پیچھے بھی لگتا ہے, اللہ بچائے. بہرحال تو جس طرح دو جوتے آپس میں سیم ہوتے ہیں نا, سیم جوتے پہنتے ہیں نا آپ لوگ,
तलवे सेम होते हैं ना, यानी मिलते, ऑपोजिट सिमेट्रिकल है ना भाई। हाँ, तो क्या कि जैसे दो जूतों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, जैसे ये होता है यही उसकी छवि होती है, मिरर इफेक्ट हो गया ना। तो जैसे ये होता है उसी तरह पहले वालों की तरह जैसे उन्होंने काम किए थे तुम भी वही काम करोगे। और ये इन इटसेल्फ एक पूरा एक टॉपिक है कि किस तरह आज मुसलमान कौम या उम्मत मुस्लिमा पहले वाले जहालत के मामलों को दोबारा रिवाइव कर रही है और उनमें घुस रही है। जैसे पहले बच्चियों की पैदाइश को बाइसे नदामत और अफसोस समझा जाता था, हाँ, अब भी समझा जाता है। पहले बहरहाल बहुत चीज़ें हैं इस हवाले से। इसी तरह जैसे उन्होंने उस चीज़ को बाबरकत बनाया तुम भी उसको बाबरकत बनाओगे, यानी जैसे उन्होंने इलाह बनाया तुम भी ये काम करने लगे हो। यहाँ एक और बड़ा एक नुक्ता है, वो क्या है कि किसी को भी अगर ये सहाबा में से कोई मुसलमान हुआ तो ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये दीन सीखने का अदब है। और वो क्या है कि कोई भी इबादत करने से पहले नबी अलैहिस्सलाम से जाके पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछा। क्या पूछा? या बल्कि उनको कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप हमारे लिए इबादत बना दें, आप हमारे लिए एक ज़ाते अनवात बना दें। खुद नहीं पहुंच गए ज़ाते अनवात बनाने कि भाई देखो उनका भी तो ज़ाते अनवात है, हम भी बना लेते, क्या मसला है, जैसे वो मूसा की कौम ने बनाई थी। है तो ये अदब है। और आज के ज़माने में भी हमें ये अदब फॉलो करना चाहिए। क्या कि अगर हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो कुरान और हदीस को रेफरेंस बनाएं, कुरान और हदीस को ही फॉलो करें, नंबर 1। नंबर 2, बात चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बात चाहे जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, कलमा कुफर ही क्यों ना हो, अगर वो कुफर नहीं है तो इंसान भी काफिर नहीं होता। बल्कि इससे ही बड़ी बात, कलमा कुफर अदा करना और बाज़ औक़ात कुफरिया काम करने वाला भी काफिर नहीं होता। उनके पास देखा जाएगा कि कोई हुज्जत तो नहीं है, या हुज्जत तमाम की जाएगी, देखा जाएगा पीछे कोई उज़र तो नहीं था। किसी को आप कोई शिरकिया काम भी करते देखें उससे पूछे। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, ये इमरान खान साहब ने जो है वो मज़ार की चौखट को जाके चूमा था, बाबरकत समझते हुए चूमा होगा, जिसकी वजह से चूमा होगा तो लोग खड़े हो गए, जी ये तो काफिर हो गए, तो सजदा कर लिया उन्होंने, ये और वो। बज़ाहिर तो सजदा किया था, बज़ाहिर दूर से देखने वाला तो कहेगा सजदा किया, क्या हम काफिर कहते हैं उनको? या किसी को भी ऐसे काम करने वालों को काफिर कह देंगे? नहीं, ये जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी ने अगर किसी अपने भाई को काफिर कहा तो उन दोनों में से एक ना एक काफिर हो जाता है। वो नहीं हुआ तो तू ज़रूर हो जाएगा, पलट के आ जाएगा। तो पहले उससे पूछा जाए, भाई आपने ये काम किया है? कहे हाँ। आपने पूरे होश हवास में किया है? हाँ। आप जानते थे ये हराम है? हाँ। फिर जाके कोई उसको काफिर डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कुफर में और तकफीर में फ़र्क होता है। किसमें? कुफर में ये मरहला है, कुफर और तकफीर में एक मरहला है। हर कुफर करने वाला काफिर नहीं होता, हर शिरक करने वाला भी वो मुशरिक नहीं होता, अल मुशरिक नहीं होगा वो। सही है? हाँ, ये भी काफिर है जी। नमाज नहीं गए तो काफिर हो गया, चलो भाई। ये इतना बड़ा हुक्म है कि इंसान काफिर हो गया, उसका निकाह टूट गया, उसकी विरासत नहीं बटी जाएगी, वो अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकता, बहुत सारे अहकाम उस पर लागू हो जाएंगे। अगर किसी को आप डिक्लेयर कर दें भाई ये काफिर है, मुर्तद हो गया, तो इतनी आसानी से किसी को भी काफिर नहीं कह सकते। और ये हमारे काम भी नहीं है ना, हम कहने के, हम किसी को काफिर करने के लिए नहीं आए भाई, यहाँ पे हम मुसलमान ही करने आए हैं, हम जाएंगे। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि किसी को भी कोई कुफरिया काम करते हुए देखा जाए तो पहले उस पर हुज्जत तमाम की जाए, हुज्जत तमाम की जाए। हो सकता है कि उसके बाद कोई उज़र हो, जैसे इनके पास था, लाइल्मी थी इनके पास, सही लाइल्मी थी। और हो सकता है
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تکفیر اس لیے نہیں کی یا ان کو یہ نہیں کہا کہ تم تو پتہ نہیں واپس کافر ہو گئے، کیونکہ یہ ایک تو نئے مسلمان تھے، لا علمی تھی، دوسرا ہو سکتا ہے یہ شرک اصغر والا معاملہ ہو، انہوں نے سبب بنوایا ہو، اصل ذات انوات کو اصل نہیں کہا ہو کہ جی ہمارے لیے اصل یہ بنا دیں۔ تو بہرحال بہت اس میں گہرائیاں ہیں۔ ایسی کسی کو تو بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب نے کیا کہا، انہیں فوراً کہہ دیجیے میں تو کوئی سجدہ ہی نہیں کیا تھا، میں تو نہیں کیا سجدہ، میں تو چوکھٹ کو چوما تھا، کہ بس جاتے ہیں اور مزاروں میں جاتے ہیں اور یہ ایک روایت ہے اور اچھی بات ہوتی ہے تو ہم نے بھی جا کے چوکھٹ کو چوما، ہے غلط، میں کو اس کو صحیح ثابت نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے سامنے والا اس کام کے کرنے سے کافر ہو گیا۔ نہیں، میں عقیدت سے کیا تھا، جو کہ ہم نہیں اس کو صحیح مانتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں کافر ہو گیا بھائی۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بڑا کنٹرول رکھنا چاہیے، فتووں کو بھی بڑے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دین کی تعلیم کے معاملے میں غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی استاد یا کوئی عالم دین کسی چیز کو سکھانے کے لیے سامنے والے کو دیکھ کے غصے سے کام لے سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اتنی سخت اور اتنی بڑی تشبیہ دی، مثال دی کہ تم تو الہ بنا رہے ہو اس کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جی ہمارے لیے بھی الہ بنا دیں۔ صحیح، تو بہت سے مسائل اس سے نکلتے ہیں، اور اس سے ایک سد الذرائع کا بھی مسئلہ نکلتا ہے۔ سد الذرائع کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیا سوال ہے؟ ندامت کیا ہوتی ہے؟ ندامت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ندامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ندامت نادم ہونا، ہاں، نہیں، نادم ہونا، افسوس کرنا، کسی کام پر افسوس کر لینا، امبیرسمنٹ ہو جانا، صحیح، اس کو ندامت کہا جاتا ہے۔ جی جی دیکھیں، ہاں، علل اعلان ان آج کل کے شرک کرنے والوں کا ایک مسئلہ یہ ہے، یہ کلمہ گو مشرک ہیں، صحیح ہے، تو کلمہ گو مشرک کا معاملہ الگ ہے۔ ہم ایسے ہی سب کو مشرک نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں گے فلاں کام کرنے والا مشرک ہے، فلاں حرکت کرنے والا مشرک ہے، فلاں کام انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، صحیح، لیکن ہم کسی ایک خاص انسان کو کہہ کر ہم وہ والا مشرک نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تو شرک کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ بات تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جی جو کام کر رہا ہے تو وہ کرنے والا وہی ہو جاتا ہے، صحیح، لیکن اس معاملے میں تھوڑی سی، کیونکہ قرآن حدیث کے بھی دلائل ہیں اس حوالے سے، صحیح۔ اور کوئی سوال؟